یہ پروگرام کوئی ایک انتہائی غیر سیاسی پروگرام ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، خالصتاً فلاحی پروگرام ہے۔ امام حسن سینٹرل سٹی اس کی خدمات میں کئی سالوں سے میں جانتا ہوں کہ یہ عوام کی خدمت کے لیے مستحقین کو سہارا دینے کے لیے ایک مدت سے یہ کام کرتا ہوں، اور میری بھی خواہش تھی کہ ان کا اظہار ہو تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ظاہر ہے ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سب کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی تشویق ہو، جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ آئیں مستحقین کی غربا کی مدد۔ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، انسان کا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کو اس کا عمل قیامت کے روز قبر کے اندر قیامت کے روز یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ خدا کرے ہمارا ایمان قبر پر اور قیامت پر قائم ہے۔ اس لیے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صورتحال بڑی کمزور ہو رہی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں ہمارے یقین میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ جس انداز میں ہم حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ رہے ہیں، جس انداز میں ہم اس عارضی زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے کسی چیز سے بھی گریز نہیں کرتے، کچھ بھی ہو ہمیں بددیانتی کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، ہمیں ملاوٹ کرنی پڑے، ہمیں کرپشن کرنی پڑے، قومی خزانہ لوٹنا پڑے، اس میں ہم فرق نہیں کر رہے۔ یہ مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے، قوم کے اخلاقیات، اخلاق بنیاد ہوتی ہے انسان کے کردار کی اور انسان کے ایمان کو اگر اخلاق کا پانی ساتھ ملے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری صورتحال بہت کمزور ہے۔ میں چونکہ ملک میں ہوں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں جاتا ہوں، اس لیے میں لوگوں کو، ان کی تمام قوموں کو، ان کی تہذیبوں کو، ان کے مزاجوں کو، ان کی سوچ کو میں جانتا ہوں۔ ہم حقائق پر پردہ ڈال کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ بے ایمانی انتہا کی ہے، بددیانتی انتہا کی ہے، جھوٹ انتہا کا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں مسجد میں، اور دوپہر کو جا کر کچہری میں جھوٹی گواہی دیتا ہوں۔ میں مجلس حسین سنتا ہوں، اللمان والا بھی حسین ابن علی جس نے قیام کیا تھا انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، نبی کی طرف سے نقل ہوا ہے نا قرآن میں، ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت۔ سمجھا کرو ان باتوں کو، علمی باتیں ہیں۔ نبی کہتا ہے کہ میری جتنی استطاعت ہے اتنا میں اصلاح کروں گا، میرا مشن یہ ہے۔ اور یہی جملے دہرائے حسین نے جب محمد حنفیہ بھائی کو دیا نا وصیت نامہ، تو بھائی نے کھولا تو اس کے اندر یہی چیز موجود تھی، ما خرجت حشرا بلا بطرا بلا مفسدا بلا ظالم۔ تکبر کی خاطر، گھمنڈ کی خاطر، فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، لانے کی امت میں بگاڑ ہے، اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مشن انبیاء کا لیا حسین ابن علی۔ سنتے ہو مجلس حسین کی، روتے ہیں مجلس حسین پر، عزاداری پر، اور بے ایمانی سے ہم بات نہیں آتے، جھوٹ سے ہم بات نہیں آتے، دغا سے بات نہیں آتے۔ کسی کی کثرت نماز و روزہ کو اور عزاداری کو مت دیکھو، عزاداری کا کلمہ میں پڑھا رہا ہوں اس کے اندر۔ کسی کے کثرت نماز، بڑی باتیں ہیں نا نماز و روزہ، مت دیکھو۔ معاملات دنیا میں آزماؤ، دیانتدار ہے یا نہیں، جھوٹ سے بچتا ہے یا نہیں، سچ بولتا ہے یا نہیں، یہ معیار ہے۔ ہمارا معیار خراب ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر
ہمارے اندر واجبات کی پابندی ختم ہو گئی. میں کھاتا پیتا ہوں، سال بھر میں بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزارتا ہوں، سال کے بعد میرے پاس پیسہ بچتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا 5واں حصہ میں نے دینا ہے. زکوٰۃ تو تم کھا چکے. غلطی ہوئی تحریک جعفریہ سے، جس نے جو سمجھا نہیں سکی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھو ذرا. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ زکوٰۃ انکار نہیں کر رہے تھے. ہم مسلمان ہیں، میں پاکستان کے شہری ہوں، اس کے یہاں رہتا ہوں، میں پاکستان کا حصہ ہوں، میں حکومت میں آ بھی چکا ہوں، بعد میں بھی آ سکتا ہوں، میں زکوٰۃ دوں گا بھی اور لوں گا بھی. مجھے ان سے کوئی دوئی اس حوالے سے نہیں ہے. مسلک میرا اپنا ہے. زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، کیسے واجب ہے، مستحقین کیسے پہنچے گی، یہ میرا اپنا نقطہ نگاہ ہے. اس میں میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن سب میرے بھائی ہیں نا. انما المؤمنون اخوہ. قرآن نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ سب کلمہ کو آپس میں بھائی بھائی ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلام، میں سب کے عین وسط میں بیٹھا ہوں، میں سب کے عین درمیان میں بیٹھا ہوں. اور ابھی گزشتہ مہینے میں جو اجلاس ہوا، سربراہوں کی جو میٹنگ کی، اس کا میزبان بھی ہم تھے. اور ابھی نظام اصلاح، نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئے، ہم برابر کے شریک ہیں، بلکہ ہراوت دستہ ہے. میں اس ملک کے اندر تمام مکاتب فکر کو جمع کرنے کا بانی ہوں. کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں، مجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، مجھے کوئی کمزوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں. میں اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہوں، لیکن میں طاقت اور حکومت کو بے جا استعمال کرنے کا قائل نہیں ہوں. فرماتے ہیں مومن حکمت دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے. حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلو. جو لوگ یوں باتیں کرتے ہیں یا اونچی اونچی جذباتی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں ایسے نہ کیا کریں. قوموں کا وجود، قوموں کی بقا، قوموں کا ارتقاء جذبات کے ذریعہ نہیں ہوتا، حکمت و دانائی کے ذریعہ ہوتا ہے. جیسا کہ مولا امیر نے چلا ہے، 25 سال گزارے نا مولا امیر نے، ابھی اس میں بات نہیں کرتا. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سروت زکوٰۃ دینی تھی. ہم نے، ہماری شرط یہ تھی، میں خلاصہ کرتا ہوں، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ کمیٹی بناؤ جو زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائے. افسروں کے، نوکروں اور ان کے خادموں کو اور ان کے باورچیوں پر زکوٰۃ تقسیم نہ ہو، جو کہ ہوتی رہی. میرے پاس ثبوت ہے. اس سے بچنا چاہتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ زکوٰۃ کے نہیں دینا چاہتے، اس لیے انہوں نے مستثنا کر دیا. شیعہ زکوٰۃ سے مستثنا. ایسا مستثنا ہوا کہ نہ حکومت کو دیتا ہے، نہ اپنے مستحقین کو دیتا ہے. یہ غلطی ہوئی. کہاں سے اس کو دیکھیں گے. زکوٰۃ واجب، خمس واجب. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ و خمس کا احساس کرتے ہیں؟ کتنے زمیندار ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ واقعاً مستحقین تک پہنچ رہی ہے؟ یہ ایسا مالی سسٹم ہے، ایسا مضبوط مالی سسٹم ہے اسلام کا کہ اگر زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے لگ جائیں، خمس دینے والے خمس دینے لگ جائیں، تو کوئی شخص یہاں بھکاری نہ رہے، گداگر نہ رہے، مستحق نہ رہے. یہ نظام ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے لوگ. اس لیے میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور ایسے سینٹر اور ہونے چاہیے، ایسے اور لوگ سامنے آنے چاہیے. جو ماہ رمضان آ رہا ہے، سب موسم میں آ رہا ہے، مستحقین تک، جو مستحقین کو بھی چاہیے کہ ان کی اگر مدد ہو رہی ہے تو روزے بھی رکھیں ماہ رمضان میں. اور اس وقت ماہ رمضان کے روزے رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا یاد ہوگا ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا فرض ہم پہ عائد نہیں کیا جو ہم کر نہ سکتے. الا وسعها، اتنی خدا کو تکلیف دیتا ہے جتنی آپ کی وسعت میں ہے. مشقت اور زحمت اس میں نہیں ہوتی. بڑے آسانی سے ایزیلی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. بہانے منانا وہ تو بہت سے ہیں. میرے کپڑے نجس تھے، ایک چادر میں نماز ہو سکتی ہے، تم اندر کپڑے بدل کے چادر میں نماز پڑھ. مجھے ٹائم نہیں ملا، میں کہتا رہتا ہوں، میں تحقیق کرتا رہا ہوں آج تک، مجھے کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا جو نماز سے زیادہ ضروری ہو. محمد نماز نہیں پڑھ سکا، بس وہ مصروف رہا. کون سی مصروفیت تھی جو نماز سے زیادہ ضروری تھی؟ تم بندہ خدا ہو، اس کے مملوک ہو، اس خالق کی مخلوق ہو، اس کے غلام ہو، تمہیں سرتابی کرنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہو سکتا.
سکتا جو واجب ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. نماز کے لیے ہمارے ہاں نماز کی بہت کم ہے یہاں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز ہمارے ہاں کسوٹی ہے اعمال کی قبولی. کوئی کچھ کہتا رہے، نادانوں کی بات پر میں نہیں جاتا. علم کی بات کرو، آل محمد کے اقوال کی بات کرو. ان کو بیلا ما سوا. نماز قبول ہے تو دوسرے تمام اعمال قبول ہوں گے جو بھی ہیں، اور نماز رد ہوگی تو سارے اعمال تمہارے رد ہو جائیں گے. جمع کیا صادق آل محمد نے اپنے اولاد و اطفال کو، اپنے نوکروں کو، کنیزوں کو، سب کو کہا کہ سن لو، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. ہماری شفاعت کے امیدوار ہو، ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچ سکے گی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے. معمولی بات نہیں. اپنے عقائد صحیح کر لو. کوئی نادان بولتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کا کوئی نہ موت ہے، روزی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، اس کے پاس بولے اس کو اٹھا لیتے ہو. مت اٹھایا کرو ان کی باتیں. الناس الثلاثہ، مولا امیر فرماتے ہیں آج لوگ تین ہیں. ایک وہ ہے عالم ربانی جو عالم ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا. دوسرا متعلم علی سبیل النجات، سیکھنے والے جو اپنی نجات کے لیے سیکھتے ہیں یا دینی مدرسے میں یا علماء کے ذریعہ. تیسرا ہمجن رعاء فضول لوگ، بےہودہ لوگ، اتباع کل نائق، ہر آواز دینے والے کے پیچھے بھاگنے والے. ان کا اپنا نہ کوئی عقیدہ ہے نہ نظریہ ہے، نہ ان کی سوچ ہے نہ سمجھ ہے. یہ مت بنو. اور نماز کے بارے میں آخری بات ختم کرتا ہوں. دور عاشور ہوا. عاشور کے دن جب زوال ہوا تو ایک شخص آگے بڑھا سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ مولا زوال کا وقت ہو گیا. فرزند رسول کو معلوم تو تھا کہ زوال کا وقت ہو گیا. ایک ایک گھڑی گری جا رہی تھی وہاں. زوال کا وقت ہو گیا. حضرت نے کہا ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تم نے مجھے نماز یاد دلائی، خدا